اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ڈاکٹر امتیاز حسین آپ سے مخاطب۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے کے اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ جس میں ہمارے سامنے جب لوگ ہوتے ہیں، زندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم قدر نہیں کرتے، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں بڑے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم چیزیں بانٹتے ہیں اللہ کے راستے پہ، اور ان کا ذکر بڑے ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہیں کو شہید قرار دے دیا جاتا ہے، کہیں کو اللہ کا ولی قرار دیا جاتا ہے، کہیں کو بہت نیک قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، تو ان کے وہ ترستے ہیں کہ کوئی ان کی طرف توجہ دے۔ تو کیا ہم مردہ پرست ہیں؟ اسپیشلی میں سمجھوں گا کہ جو ہمارا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا یہ جو خطہ ہے، جس کے اندر یہ 5-7 ممالک ہیں، یہاں پہ جو دیکھنے میں آیا ہے ہمارے جو کلچر کے اندر ہے، وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ روڈ پہ اگر بندہ سڑک کراس کرنا چاہ رہا تو ہم اس کو رستہ نہیں دیتے۔ ہم اور سپیڈ سے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں کہ تاکہ ہم پہلے نکل جائیں، اس کو نہیں رستہ دیتے۔ جبکہ بندہ انتقال کر جائے اور اس کا جنازہ جا رہا ہو، اس کی ڈیڈ باڈی لوگوں نے اٹھائی ہو، تو ہم بڑے ادب کے ساتھ بڑی اپنی گاڑی روکیں گے، اور کئی اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ گاڑی سے اتر کے کندھا بھی دیتے ہیں، یعنی اس وقت ہم ٹائم نکال لیتے ہیں کیونکہ بندہ مر گیا ہے، چلا گیا۔ تو یہ ایک عام آپ نے دیکھی ہوگی ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پہ زندہ آدمی کا تو احترام نہیں ہے، لیکن مردہ آدمی جو ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس احترام ہوتا ہے، اور ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ باقی معاملات دیکھ رہے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشکلات بھی ہوتے ہیں بعض کا، ہم ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ مشکل کا اظہار کریں، آپ سے مدد مانگیں، فائنینشیل مدد نہیں تھی، مورلی مدد مانگیں، یا ویسے ادروائز اگر آپ کوئی بااختیار ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں اور کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے جائز حد تک، تو ہم اس سے پھر اوائڈ کرتے ہیں، ہم اس کے ملنے سے اوائڈ کرتے ہیں، ہم یہاں تک کہ اس کا فون ہے ہم فون نہیں اٹینڈ کرتے۔ اس طرح کا ہمارا رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح آپ پیرنٹس کو لے لیں اپنے، جنرلی ہماری سوسائٹی اتنی انحطاط کی شکار ہو چکی ہے کہ جب پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں، اور کئی بار وہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے محنت کر کے، اور ہمیں پال کے، بچوں کو پال کے، ان کے لیے سکھ خریدتے وہ خود پتہ نہیں کتنے دکھ، کتنی پریشانیاں وہ جھیل چکے ہوتے ہیں، کتنی ٹینشن، کتنی بے عزتی وہ کروا چکے ہوتے ہیں، صرف اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کہ بچوں کی اچھی فیوچر بن جائے، ان کو کوئی تھوڑ نہ ہو، ان کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، ان کی پڑھائی کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، ان کی فیس ٹائم پہ ہو، ان کا یونیفارم اچھا ہو، ان کو کتابیں بر وقت ملیں، کتابیں جو چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیگر جو فیسلٹیز ہیں، مثلا اچھا کھانا پلانا، ہوٹلوں میں لے کے جانا، ریسٹورنٹس میں لے کے جانا تاکہ وہ کھانا کھونا اچھا کھائیں، یہ ساری ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار وہ افورڈ نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے تئیں جو میکسیمم کر سکے وہ کریں، تو یہ ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس جو ہیں ان کو ریسیپروکیٹ کرنے کا وقت آتا ہے، اور بچے جو ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے جاب پہ لگ جاتے ہیں، یا اچھے کاروبار پہ لگ جاتے ہیں، اچھی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ عام حالات میں، نوٹ 100%، لیکن عام حالات میں جو دیکھنے میں آیا، جو روزمرہ ہمارے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کا،
اور وہ جو ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل تو وہ یہی بتاتے ہیں جی کہ وہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. اگر تو ماں باپ تھوڑے سے باوسائل ہیں یعنی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو پھر بھی وہ چلے سروائیو کر جاتے ہیں کہ تھوڑی بہت ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے جو ہاتھ دینے والا ہو وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے, اسے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاتھ پھیلانا. اور ماں باپ چونکہ ساری عمر دیتے رہے ہوتے ہیں اولاد کو تو اولاد سے مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اگر ان کو کوئی ضرورت ہو بھی تو تب بھی وہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ مانگے ان سے. تو لیکن اگر وہ باوسائل ہیں, ان کو پیسوں کی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کیا, اللہ نے ان پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ انہوں نے اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز بچا کے رکھے اور ان حالات کو جو آنے والے حالات ہیں جس میں کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے اس وقت کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا زیادہ راہ رکھی ہے. تو ایسی صورت میں چلے پھر بھی تھوڑا بہت ان کا یہ ہے کہ ان کو سکون کے ساتھ ان کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جو کمی ہوتی ہے, محبت کی کمی, جو اولاد کی موجودگی کی کمی, جو آپس میں ملنے بیٹھنے کی کمی, بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے کی کمی, دوستوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے کی کمی, وہ کمی پوری نہیں ہوتی. پھر بھی یہ ایک خواہش ہوتی ہے ہر ایک بندے کی, کیونکہ اے مین از سوشل اینیمل, یہ کہا گیا نا, غالباً ارسطوٹل نے کہا تھا یہ, اے مین از سوشل اینیمل, انسان سوشل اینیمل ہے, وہ لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ لوگوں میں رہے بغیر خوش و خرم ہے تو پھر وہ انسان ہی سم تھنگ, انسان وہ جو ہے وہ ہے جو انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار لاہور میں ہمارا گھر تھا تو ہمارے فادر جو تھے ان کے ایک کولیگ ہوتے تھے, ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی تو ان کو وہ گھر میرے فادر نے ایسے رہنے کے لیے دے دیا, یعنی بغیر کسی کرائے شرائے کے نا, فری میں دے دیا. اب وہ وہاں پہ رہتے تھے, اکیلے تھے, ایک ان کی ملازمت تھی, پرانی خاتون تھی, وہ کوئی پیچھے گاؤں سے لے کے آئے ہوئے تھے اور 1.5 سال. اب وہ صبح اپنے آفس چلے جاتے تھے, شام کو آ جاتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں خود ان دنوں میں فادر کی پوسٹنگ لاہور سے باہر تھی تو میں کسی کام سے لاہور میں آیا اور 2-3 دن رہا وہاں پہ لاہور میں, چونکہ وہاں پہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک سپیس رکھی ہوئی تھی جہاں پہ ہم آگے رہ سکتے تھے, اس کا رستہ بھی الگ تھا. اچھا, اب یہ مجھے اچھا یاد کہ شاید دوسرا دن تھا غالباً, اور شام کا مغرب کا ٹائم تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ شاہ جی سید تھے, وہ میں اس کو چچا جی کہتا تھا کہ ابا سے شاید 2-4 سال چھوٹے تھے. تو وہ بڑے غصے میں وہ آئے, انہوں نے میرا دروازہ نوک کیا, دروازہ میں نے کھولا تو اندر آ گئے. تو کیا لگے امتیاز اپنے وہ جنگ کے رہنے والے تھے, بات ایک کیا کرنا پھرنا ہے, کلہ بیٹھا ہے ادھر, میں ادھر بور ہو گیا. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی میں کئی بار بور ہو جاتا ہوں تو میں شام کو پھر باہر سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے, اور وہاں پہ میں کوئی آتا جاتا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دیتا ہوں. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جنرلی, ایکسیپشنز ہیں, اللہ کے بندے کئی ایسے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں جن کو تنہائی میں سکون ملتا ہے, وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ لائن ہے, لیکن وہ تصوف کی لائن ہے, صوفیانہ لائن ہے. لیکن جنرلی جو دنیا داری ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے, ان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے گپ شپ کے لیے, اور اس سے ان کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے. اب یہ چیز دیکھتے ہوئے میں کئی بار, ہمارے کئی دوست ہیں جو ساتھ واک کرتے ہیں اور ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ریٹائر نہیں ہونا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا پیشہ ایسا کہ اس میں ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے. تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ کیسے ٹائم گزارتے ہیں, تو ہر کوئی اپنے اس انداز سے, اور اس میں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں کہ دن گزر جائے کس طریقے سے. تو کئی کہتے ہیں جی میں جا کے ناشتہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں 2-3 گھنٹے سو جاتا ہوں, پھر تھوڑا بہت ٹی وی ساتھ دیکھ لیا, آج کل موبائل کے اوپر انٹرنیٹ شیٹر ہے تو اس کے اوپر تھوڑا بہت دیکھ لیا, وہ خبریں سن لی, تبصرے سن لیے. تو اس طریقے سے ٹائم گزار, اس کو ٹائم گزاری ہو رہی ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے جو ہیں ملک سے باہر گئے ہوتے ہیں, وہ یہاں ان کے گھروں کے کسٹوڈین بن کے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اگر وہ کپل ہو. اگر ان میں سے ماں پہلے چلی گئی یا باپ پہلے چلا گیا تو جو ایک سروائیور ہوتا ہے
اس کی لائف مزید میزریبل ہو جاتی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ہم جب بندہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. یہ تو میں پیرنٹس کا میں نے پہلے بیان کر دیا نا. بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان بہت بڑا نام ہے, جو پاکستان کے جو ایٹم بم ہے اس کو بنانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. تو آخری دنوں میں اگر ان کی آپ انٹرویوز دیکھیں تو ان کو شکایت ہی تھی سوسائٹی سے, شکوہ تھا کہ جس طریقے سے ان کو پذیرائی دینی چاہیے تھی اس طرح نہیں دی گئی. شاعر, بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں جو کہ اپنی زندگی کے اندر قسم پشری کی حالت میں رہے, کھانے میں نہیں ملتا تھا. کیا ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئے تو اب ان کی یاد میں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر شامیں منائی جا رہی ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پہ کھانے کھائے جا رہے ہیں. خود وہ بیچارہ جو ہے وہ بھوکا رہا. میرے ایک کولیگ ہیں جو بعد میں ہائی کورٹ جج بھی رہے, تو ہم اکٹھے پریکٹس کرتے تھے لاہور میں. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی شخصیت, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے اب میں بیان کرنے لگا, وہ شخصیت تھے. دوسری تیسری جو فلم ہوتی تھی اس کے نیچے ان کا نام لکھا ہوتا تھا, رائٹر مسٹر فلانا, تحریر مسٹر فلانا. تو ایک بار وہاں پہ وہ آ گئے تو ان کے جو حالات میں نے دیکھے کہ وہ علاج کروانا چاہ رہے تھے اپنی بیوی کا, تو ان کے پاس پیسے نہیں, تو پیسے لینے آئے ایکچولی. وہ میرے جو کلیگ تھے ان کے ساتھ اچھا ان کا لیک تھا, تو مجھے وہ تعارف کرا کہ یہ وہ صاحب ہے. تو میں نے کہا بھی یہ تو ہم بچپن میں ہر دوسری فلم تیسری فلم جو ہوتی تھی, خاص طور پنجابی فلم, اس کے رائٹر یہ ہوتے تھے. لیکن اب حالات یہ تھے ان کے کہ وہ دنیا چھوڑ گئی ان کو, اور جب وہ دنیا چلے جائیں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی خبریں چلیں گی, میڈیا کے اوپر بھی آئیں گی, اخبارات میں بھی چلیں گی وہ خبریں, اور پھر اس کے بعد ان کی شاید کوئی دن بھی بنایا جائے, ان کا کوئی شام بھی بنائی جائے. اسی طرح ایک بہت بڑے شاعر, میں اب نام نہیں لوں گا ان کا, مجھے ذاتی طور پہ میں نے دیکھا کہ وہ داتا دربار لاہور میں حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری ان کا مزار ہے, وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتے ہیں, لوگ اللہ کے نام پہ آ کے لنگر بانٹتے ہیں وہاں پہ. تو بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ لوگ جا کے جو بے سہارا لوگ وہاں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں, کچھ تو کھانے کو مل جاتا ہے. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے وہاں پہ لنگر سے کھانا لے کے بعد میں وہ مطلب اس کو وہ کھاتے تھے اپنا. اور میں نے پرسنلی ان کو دیکھا, میرے فادر مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان کے ساتھ میں تھا. تو وہاں پہ غالباً داتا گنج بخش کا, چونکہ وہ کافی چھوٹا تھا, داتا گنج بخش سبربن ایریا میں کو تھا, ایک دکان تھی, اس دکان پہ تھڑے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ان کے کئی ٹکڑے تھے کاغذوں کے, اور اس پہ وہ شعر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ریڈیو پاکستان جانا ہے. بڑی سلیس اچھی اردو بولتے تھے, اور وہ انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے تو مجھے امید ہے کچھ مل جائے گا, یہ ہوگا, ایسا کی باتیں کر رہے تھے. اور مجھے وہ تھوڑے مجذوب سے لگے, وہ نارمل نہیں لگے مجھے, حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا, کوئی 7-8 سال کا ہوں گا میرا خیال ہے. لیکن اس وقت میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ ان کے بارے میں, اور وہ ملک کا بہت بڑا نام ہے, ملک کے بہت بڑے شاعر, ان کی یہ حالات, لباس ان کا گندا مندا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا, پتہ کب کا پہنا ہوگا, اور وہ بال بڑے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پہ تھڑے بیٹھے ہوئے, اور وہ دکاندار میرا خیال ہے کوئی چائے شاید اس نے پیش کی, اور وہ وہاں شاید بیٹھتے ہوں گے پہلے بھی جا کے. تو اب تک ان کی یاد میں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر شامیں بنائی جاتی ہیں. میرا زندگی میں انہوں نے کبھی 5 اسٹار کی شکل نہیں دیکھی, ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. تو جب بندہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم مردہ پرست ہیں؟ بہت ساری مثالیں میں دیکھ سکتا ہوں, آپ کے ارد گرد بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ زندگی میں اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, ہم کھانا نہیں دیتے,
اور قبر پہ جا کے ہم وہاں پہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. کیا فائدہ؟ زندگی میں ماں باپ ترستے رہ گئے کہ بچے کو تھوڑا ٹائم دے دیں، لیکن جب مر گئے تو اب اس کی قبروں پہ جایا جا رہا ہے. ویسے اب تو وہ بھی جانا چھوڑ دیا، اب بھی بہت کم ہی ہے. شور میں ہوتا ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی کئی سالوں تک شاید وہ قبروں پہ نہیں جاتے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن کے بچے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو قبروں کے نشان کا بھی پتہ نہیں ہوتا قبر ہماری ہے کدھر. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، بہت بڑے عہدے پہ فائز رہے، ان کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے والد قبر پہ جانا تھا. اب ان کے والد قبر مل نہیں رہی تھی کدھر ہے. تو کسی ایک قبر کو جو لاوارث قبر تھی اس کو فٹافٹ صاف ستھرا کیا گیا، تیار کیا گیا اور اس کو وہاں پہ لے گیا کہ یہ جناب آپ کے والد صاحب قبر ہے، کیونکہ ساری انہوں نے باہر گزاری تھی. تو کیا ہم مردہ پرست ہیں؟ میرا خیال یقین ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے ساتھ محبت کریے. محبت کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے. ایک ہلکی سی سمائل، تھوڑا سا ٹائم، آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کولیگ ہے جو اب ان حالات میں نہیں ہے کہ وہ بھرپور زندگی گزار سکے، تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، اس سے گپ شپ کریں. اب تو آپ کے پاس موبائل آ گیا نا، اب تو مشکل ہی کوئی نہیں. پہلے تو یہ تھا سفر کر کے جانا پڑتا تھا، ٹائم لگتا تھا، پیسے لگتے تھے. اب تو آپ کے پاس فون ہے، فون کریں، رنگ ماریں اس کو. آپ ایک روٹین بنا لیں ایک دن میں، یعنی کوئی سنڈے جو ہے، ایک سنڈے کو آپ کوشش کریں تمام جو دوست جن کا آپ کے پاس فون نمبر بھی ہے ان کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ آپ فون پہ بات کریں، ان کی خیریت دریافت کریں. اور اگر آپ کے قریب ہیں کوئی دوست ہیں، عزیز ہیں، بزرگ ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، تو ان کو ملنے چلے جایا کریں. ہفتے میں ایک دن ایک فیملی کو ملنے چلے جایا کریں. ریلیشن شپ رینیول مانگتی ہے. ریلیشن شپ کو چھوڑ دیں تو چھوٹ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، تو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور بچے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اگر وہ آپ کو نہیں دے رہے تو وہ آپ کے پاس ہی آنا ہے، سمجھ لیں آپ کا ہی ہے. ہو سکتا ہے انسیکیورٹی کی وجہ سے نہ دے رہے ہوں، یہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. کیونکہ ظاہر بندہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جسمانی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہے نا، وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، جاب بھی نہیں ملتی اس کو چونکہ ایج زیادہ ہو جاتی ہے. تو شاید انسیکیورٹی کی وجہ سے وہی کر رہے ہوں پیرنٹس، لیکن وہ آپ کا ہی ہے. اور ہاں اگر پیرنٹس کے پاس اضافی ہے، زیادہ ہے، تو وہ اپنے اس اضافی میں سے کچھ اپنی زندگی میں دے دیں بچوں کو، کوئی حرج نہیں ہے، اور کچھ اپنے لیے زیادہ رکھ لیں. ویسے تو اللہ مالک ہے، اللہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہوا ہے کہ پلان کریں. رزق تو اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پلاننگ کرنا بھی ہمارا فرض ہے نا. آپ کے سامنے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہی ہے کہ جس میں ان کو خواب آئے اور قحط سالی سے پہلے جب فصلیں اچھی ہوئی تو انہوں نے ان کو ذخیرہ کیا، اور جب قحط سالی آئی تو اس کو پھر استعمال کیا. تو پلاننگ تھی نا. اگر وہ سب کچھ لٹا دیتے پہلے ہی اور کہتے اللہ مالک ہے، تو پھر ظاہر آگے قحط سالی آ جانی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی کچھ کر دیتے، لیکن اس سے ہمیں ایجوکیشن کیا ملی کہ آپ پلاننگ کریں جائز آتا ہے. تو زندہ لوگ جو ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو ہیں، آپ کے بزرگ، آپ کے انکلز ہیں، آنٹیز ہیں، آپ کے جو محلے کے لوگ ہیں، آپ کے علاقے کے عالم ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے زندگی میں محبت کر لیں. یہ بڑی سکون ملے گا آپ کو. انسانوں میں، پوزیٹیو انسانوں میں، جو پوزیٹیو نہیں تو اس کو پوزیٹیو بنانے کی کوشش کریں، اس کی نیگیٹیوٹی کو اگنور کریں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک آپ فروٹ خریدتے ہیں، آم خریدتے ہیں، 5 کلو آم خریدتے اس میں سے کچھ خراب ہو گیا تو خراب کو آپ نکالتے رہتے ہیں درمیان میں سے، یا اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، اور کھانے کے قابل جو ہوتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم کوشش کریں کہ اپنے دھارے میں لے کے آئیں،
इंसान ही है ना, हो सकता है कोई गलत फहमी, कोई वजह की वजह से वो नेगेटिविटी में आ गए हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उन पे काम करेंगे, और यही काम हम कर रहे हैं ना, मैं और मेरी टीम यही काम कर रही है कि उनकी इस्लाह कर दी जाए, उनको उनके अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं उनको दूर किया जाए, और उसके बाद उनसे मोहब्बत करें। तो यही कहना चाह रहा था कि मुर्दा परस्त ना बने, हमें चाहिए कि हम जिंदा परस्त बने। ठीक है, जिंदों की जिंदगी में उनकी कदर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।